باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ ہم ترازویں رکھیں گے انصاف کا قیامت کے دن، انصاف کے قیامت کے دن۔ سورہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی آخری حدیث جو بخاری شریف میں درج فرمائی ہے، اس میں چند خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی یہ کہ اس میں بد مذہبوں کا رد بھی ہے اور نیک اعمال کی طرف رغبت، یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں۔ بد مذہبوں کا رد اس میں اس لیے ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا واقعی، اور اس ترازو کے دو پلے ہوں گے، اور ایک پلے میں بندوں کے اعمال رکھے جائیں گے اور تولے جائیں گے۔ یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور معتزلہ کا، ابھی معتزلہ پوری دنیا میں کم ہیں خال کہیں پر ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہی الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں ہیں۔ ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ کا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت کے دن کوئی ترازو وغیرہ تو ہوگا نہیں، صرف انصاف کرنے کے لیے ترازو کا ذکر ہوا ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے ان کی؟ وہ کیوں ایسا بولتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے یہ تولے نہیں جا سکتے۔ اعمال چونکہ اعراض ہیں، اور تولی وہ چیز جاتی ہے کہ جو اجسام میں سے ہو۔ جو چیز میس رکھتی ہے اسی کو تول سکتے ہیں، اور جس میں کوئی میس ہی نہیں ہے، یعنی جس میں کوئی ثقل ہی نہیں ہے، وہ کیسے تولیں گے؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی گرم ہے، تو آپ پانی تو دکھا سکتے ہیں لیکن وہ گرمی پانی ہی کے ساتھ اٹیچ ہے، الگ سے گرمی نہیں بتا سکتے۔ تو یہ اس کا عرض ہوا۔ یہ زمین ٹھنڈی ہے تو زمین کو میس ہے، ٹھنڈ کو کوئی میس نہیں، وہ اس کا عرض ہے۔ تو اعراض جو ہوتے ہیں ان میں کوئی وزن نہیں ہوتا، اور جو وزن نہیں ہوتا تو تولا نہیں جاتا۔ تو ایسے ہی عمل، نماز ہم نے پڑھ لی اپنے جسم سے، لیکن جو نماز ہم پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ تو ایک عرض تھا، چلا گیا، اس کو ثبات نہیں ہوتا۔ اور جب ثبات نہیں ہوتا تو وہاں پر ترازو کی رکھ کر کس چیز کو تولا جائے گا؟ اعراض کو تولنا ناممکن ہے۔ اس لیے معتزلہ کا یہ عقیدہ ہوا کہ کل میدان محشر میں ترازو بالفعل جو ہم دیکھتے ہیں وہ ترازو نہیں ہوگا، بلکہ صرف انصاف دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں احادیث کریمہ میں اور قرآن کی آیات میں لفظ ترازو آیا ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ معتزلہ کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے، اہل سنت کا عقیدہ درست ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک یہ ہے کہ یہ بات میدان محشر کی ہو رہی ہے۔ اعراض دنیا میں نہیں تولے جاتے، لیکن یہ میدان محشر میں اللہ تعالی اعراض کو تولے گا بھی اور اعراض کو دکھا بھی دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے اجسام کو ثقل دیا، وزن دیا، وہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ اعراض کو بھی ثقل اور وزن دے دے۔
یہ ہمارا اس کا جواب ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ ترازو نہیں ہوگا یہ عقیدہ غلط ہے، اور یہ عقیدہ کہ ترازو ہوگا، ترازو کے دو پلے ہوں گے. ایک حدیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا ایک پلہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے رہے. اور ایک حدیث پاک میں یوں مثال آئی ہے، ابو نعیم کی حدیث پاک ہے، کہ اگر اس ترازو کے پلے میں ہماری پوری زمین کو رکھ دیا جائے تو ایسا لگے گا جیسے کسی ریگستان میں انگوٹھی کا چھلا ڈال دیا گیا. اتنا بڑا ترازو ہے. تو ترازو ہوگا، اور ترازو میں اعمال بھی تولے جائیں گے. اعمال کا کوئی وزن نہیں دکھ رہا ہے، اعمال کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے. اعراض کا وجود اجسام ہی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی گرمی سردی جو ہے یہ سب کوئی نہ کوئی جسم ہوگا، اسی کو گرمی سردی ہوگی. یہ اعراض ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو اعراض کو بھی زبان دے دے، اعراض کو بھی وزن دے دے. قرآن شریف میں آیا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن تشہد ارجلہم، زبان بولتی ہے، ہمارا پاؤں کبھی بولتا نہیں ہے. اس میں ساؤنڈ کا ایفیکٹ ڈالنے کے لیے وہ نروس ہے ہی نہیں جو گلے میں ہوتی ہے، جو ساؤنڈ بناتی ہے، آواز بناتی ہے. لیکن میدان محشر میں یہ ہاتھ بھی گواہی دے گا اور پاؤں بھی گواہی دیں گے، بولیں گے باقاعدہ اور بتائیں گے اللہ رب العزت. تو جو اللہ تعالیٰ پیروں کو گواہی دینے کی طاقت دے دے گا، وہی رب تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے اعمال کو وزن عطا کر دے گا اور وہ تولے جائیں گے. یہی معتزلہ کے عقیدے کی تردید ہے اس میں. یہ باب یہاں. اچھا ایک بات اور ہے کہ اس حدیث شریف سے پہلے والی حدیث شریف ماشاءاللہ ان طالبات نے پڑھی ہوگی. یہ حدیث پاک بھی وہ ہے کہ جس میں خارجیوں کا رد ہے، اور موجودہ دور کے وہابی یہ بھی خارجیوں کی ایک قسم ہے. تو اس سے پہلے والی حدیث میں بھی رد ہے. تو یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ احادیث اور قرآن مجید کی تعلیمات اگر پیش کی جائیں تو اس میں بد مذہبوں کا رد بھی ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے. ہمارے سارے بزرگ اس پر قائم رہے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں کہ ہم قیامت کے دن میزان کی جمع ہے موازین، ترازویں رکھیں گے. قسط انصاف کا ترازو، ہم عدل کا ترازو رکھیں گے، عدل کے ترازو رکھیں گے، کئی ترازو. یہاں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ ترازو ایک ہوگا یا کئی ایک ہوں گے، یا ہر ایک بندے کے لیے ایک ترازو ہوگا میدان محشر میں. جب ترازویں رکھیں گے کئی ترازو تو ایک ہوگا. تو یہ اتفاق ہے مفسرین کرام کا اور محدثین کرام، مفسرین کا بھی محدثین کا بھی، کہ ترازو میدان محشر میں ایک ہی ہوگا. احادیث کریمہ جہاں ترازو کی تفصیل بیان کی گئی ہے ان میں کہیں بھی ایک سے زیادہ ترازو کی طرف اشارہ نہیں ملتا. صراحت تو بہت دور کی بات. اور جب اشارہ بھی نہیں ملتا تو پھر یہاں جمع کیوں ہے، یعنی کئی ترازو کیوں ہیں؟ تو یہ ترازو بمانے ترازو میں تولے جانے والی چیزیں، یہ ہے وہ ہے نا. تو ہاں یعنی ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا ہے. ترازو میں رکھا جاتا ہے، اور ترازو میں جو چیز رکھی جائے گی وہ چونکہ کثیر ہیں. انسانوں کے اعمال مختصر نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، ایک نہیں ہے، کثیر ہیں، اور کثیر انسان ہے. ہر ایک کے اعمال بھی کثیر اور انسان بھی کثیر، اس لیے اس کو جمع کی صورت میں یعنی ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا ہے، یعنی یہ مجاز ہے. قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے. تو یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ وہاں میدان محشر میں ترازو ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بس انصاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم فرما دے گا یہ جنت چلا جائے وہ جہنم چلا جائے. وہاں باقاعدہ بے عملوں کو ان کا
برا عمل دکھایا جائے گا. جیسا کہ ان طالبات کو معلوم ہے اچھی طرح کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہر باب کا ایک عنوان باندھتے ہیں، اور اس عنوان کو کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک سے معنون کرتے ہیں، عنوان کا نام رکھتے ہیں، ترجمۃ الباب جسے کہا جاتا ہے. یہ وہی چل رہا ہے ابھی. وَأَنَّ عَمَلَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ تُوزَنْ، یہ بھی حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے، اور حدیث پاک میں یوزن بھی ہے، توزن بھی ہے. تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمۃ الباب مکمل ہو گیا. اب اسی ترجمۃ الباب کی تشریح کرنے کے لیے وقال مجاہد، ان سے انہوں نے اپنا ایک قول اپنی طرف سے ایک دلیل انہوں نے پیش کی. ترجمۃ الباب تو وہاں مکمل ہو گیا. حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اور امام مجاہد کون ہے؟ یہ مجاہد اجلہ تابعین میں ہیں، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردی ایسی ملازمت اختیار کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صرف سوتے وقت ان سے یہ جدا ہوتے تھے، ورنہ نماز میں، کسی مجلس میں، کہیں سفر میں، کہیں حضر میں، ہر جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں لگے رہتے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، اللہم علمہ بالکتاب، وہ ہیں کہ جن کو تفسیر کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتھارٹی حاصل ہے. تو حضرت امام مجاہد اس وجہ سے تفسیر کے بھی امام کہلائے. اور مدینہ منورہ میں حضرت مجاہد اتنے صحابہ سے ملے کہ احادیث کریمہ میں بھی امام مجاہد امام کہلائے. تو تفسیر کے بھی امام، حدیث کے بھی امام. اور اسی کے ساتھ ساتھ امام مجاہد جو ہے وہ احادیث کریمہ سے مسائل کو استنباط کرنے میں بھی بڑی ذہانت رکھتے تھے. ان کے بارے میں ذکر ہے کہ اگر کوئی ذہانت کی بلندیوں کو دیکھنا چاہے، اونچی ذہانت والوں کا دیدار کرنا چاہے، تو وہ مجاہد کو دیکھے. وہ ہیں امام مجاہد. حضرت امام بخاری نے حضرت امام مجاہد کا قول یہاں پر کیوں پیش کیا؟ اس لیے پیش کیا کہ حضرت امام مجاہد تفسیر کے بھی استاد ہیں. تو یہ نضع الموازین قرآن کی آیت ہو گئی. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، یہ حدیث شریف ہے، تو وہ حدیث کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام اور تفسیر کے بھی امام. جب کسی بات کو سمجھائیں گے تو یوں سمجھیے کہ وہ بات بہت پختہ ہوگی. اس لیے امام مجاہد کا قول یہاں پر پیش کیا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت اور الفاظ کے انتخاب میں، سلیکشن میں ان کا جو اونچا مقام ہے، اس کو ہر وہ شخص اچھی طرح سمجھ لیتا ہے جو بخاری کو تھوڑا بہت بھی پڑھ لیتا ہے. حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں قسطاس انصاف کو کہا جاتا ہے. عدل یعنی انصاف، عدل و انصاف جمع. انصاف کو قسطاس کہتے ہیں. اور جب انصاف کو قسطاس کہتے ہیں اور وہ عدلی اور یہ جو ہے رومی زبان میں ہے، تو رومی زبان سے قسطاس منتقل ہو کر عربی میں آیا اور قسطاس سے مخفف ہو کر قسط بن گیا. اور قرآن شریف کی آیت میں قسط آیا. تو اب قرآن شریف کی آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہوگا؟ اب مفہوم یہ ہوگا جب کہ قسطاس آپ رومی زبان کا لفظ مانگیں اور عدل کے معنی میں مانیں، تو اب قسط جو ہے یہ قسطاس کا مخفف ہوا، تو یہ کس معنی میں ہوا؟ عدل کے معنی میں ہوا. تو ہم ترازویں عدل کی رکھیں گے. اور اگر قسطاس کا معنی یہ لیں کہ ترازو ہوتا ہے جیسے عربی زبان میں ہے،
عربی زبان میں قسطاس ترازو کو کہا جاتا ہے اور رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اگر اس کو عربی زبان کا ترازو کے معنی میں لیں تو قسط یہاں پر ترازو کے معنی میں ہوا، اور جب قسط یہاں ترازو کے معنی میں ہوا تو وہاں پر موازین جو ہے وہ وہی مظروف ہونے کی بنیاد پر وہ ترازو کے معنی میں نہیں بلکہ ترازو میں رکھے جانے والے اعمال کے معنی میں ہوگا، اور قسط پھر ترازو کے معنی میں ہوگا، یعنی اعمال کو ہم ترازو میں رکھیں گے۔ چاہے آپ عربی مانیں تب بھی ترازو ثابت، چاہے آپ رومی مانیں تب بھی ترازو ثابت۔ اس لیے حضرت امام بخاری نے اپنا یہ باب قائم کیا اور یہاں پر دونوں چیزوں کو ثابت کر دیا۔ اب آئیے، یہاں بڑی اچھی بات اہل علم کے لیے حضرت امام بخاری نے وقالوا القسط مصدر المقسط، لفظ مقسط جو ہم کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے عادل، انصاف کرنے والا۔ تو یہ قسط کیا ہے؟ قسط اسی سے نکلا ہے یا یہ دونوں کسی ایک سے نکلے ہیں، ہے نا؟ تو قسط جو ہے یہ مقسط کے اندر جو عدل کا معنی ہے وہی قسط کے اندر معنی ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم ترازو رکھیں گے انصاف کی، یہ اب کس ترجمہ ہو جائے گا۔ اور مقسط عادل کو کہا جاتا ہے، لیکن قاسط جو ہے اگر کوئی کہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ظالم۔ اب دیکھیے، مقسط عادل اور قاسط ظالم، یہ ترجمہ ہو گیا۔ حالانکہ دونوں میں قاف سین طا ہے، اس میں بھی قاف سین طا، اس میں بھی قاف سین طا، لیکن ایک جگہ عادل کے معنی میں ایک جگہ ظالم کے معنی میں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہاں پر حضرت امام بخاری نے اشارہ فرمایا ہے صرف کے ایک قانون کو، کہ ابواب کی خصوصیات میں سے کسی باب میں، کئی باب ہیں، ایسی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہاں اصل معنی نکال لیا جاتا ہے جس کو سلب ماخذ کہا جاتا ہے۔ اصل معنی ہٹا دیتے ہیں، اصل معنی کی نفی ہوتی ہے۔ مقسط کا معنی عادل اور قاسط کا معنی ظالم اس لیے ہے کہ قاسط میں جو سلب ماخذ ہوا یعنی عدل کا معنی نکلا، تو جس میں عدل نہیں ہوگا وہ ظالم ہوگا، اس لیے قاسط کا معنی ظالم، کیونکہ وہاں سلب ماخذ ہے۔ یہاں سے ایک بات طالبات اچھی طرح سمجھیں کہ بخاری شریف کو پڑھنے کے لیے صرف کا یاد رہنا بھی ضروری ہے، اور حضرت مفتی رضوان شریفی صاحب قبلہ نے الہ آباد کے ہیں، خاصیت الابواب ایک بڑی اچھی کتاب رسالہ ترتیب دیا ہے، وہ صرف کے ساتھ ہمارے مدرسے میں ہم معاونت کے طور پر پڑھاتے ہیں، اور میں جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ صرف میں خاصیت الابواب کی یہ کتاب ضرور پڑھائیں، کیونکہ یہ اردو زبان میں ہے اور طلبہ طالبات اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے سمجھنے کے بعد عربی عبارت کا ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ خاصیت الابواب، قاسط کا معنی ہو گیا، اب قسط قاف سین طا یہ عدل کے معنی میں ہے، اور قاسط جو ہے وہ ظلم کے معنی میں ہے، اس لیے کہ وہاں پر سلب ماخذ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، یقال القسط سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قسط سے مراد یہاں پر عدل و انصاف ہے۔ ہم کئی عدل و انصاف کے ترازو وہاں پر رکھیں گے، یہاں پر مراد یہاں پر عدل ہے، اگر قسطاس کا مخفف مانے تو یہاں پر مراد خود میزان ہے۔ اب حدیث پاک شروع ہوتی ہے، حدثنا احمد بن اشکابہ، اشکابہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، یہ وہ ہیں جن سے امام بخاری نے حدیث شریف سنی، کوفہ کے رہنے والے تھے، ان کے بارے میں احادیث ان کے بارے میں اسماء الرجال کی تمام کتب میں ہے کہ یہ ثقہ تھے، عادل تھے، یادداشت بہت اچھی تھی۔ امام بخاری اسی سے حدیث شریف لیتے ہیں، باقاعدہ سند کے ساتھ جن احادیث کو بخاری میں ذکر کیا ہے کہ جن کا عادل اور ثقہ ہونا کنفرم ہے۔ تو احمد بن اشکاب یہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، 218
ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. مصر میں تھے، یہ پہلے کوفہ میں تھے اور پھر بعد میں مصر میں چلے گئے، وہیں قیام کیا. اور حالات کے تقاضے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے مصر میں نہیں بلکہ کوفہ میں احادیث کریمہ سنی ہیں. اور احمد ابن اشکاب سے جو احادیث کریمہ انہوں نے سنی ہے تو الادب المفرد میں بھی اور بخاری شریف میں بھی دونوں جگہ صرف 3 حدیثیں انہوں نے ان سے روایت کی ہے. زیادہ حدیثیں ان سے نہیں روایت کی، صرف 3 حدیثیں روایت کی ہیں. کہیں اشارے میں ان کا ذکر کیا ہے تو وہ ایک اور ملا لیں تو 4 ہو گئی بس پوری بخاری میں، لیکن ہے ضرور احمد ابن اشکاب. احمد ابن اشکاب کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ وہ جلیل القدر ہیں کہ جنہوں نے الگ الگ فن پر احادیث کریمہ کو تقریباً 18 یا 20 عنوان پر کتابیں جمع کی. جیسے صرف عمرہ کے بارے میں ایک رسالہ ترتیب دے دیا، حج کے بارے میں ایک رسالہ ترتیب دے دیا، زکوٰۃ کے بارے میں ایک رسالہ ترتیب دے دیا. ایسا نہیں کیا کہ سارے عناوین ایک ہی کتاب میں رکھ دیں، الگ الگ رسالے انہوں نے ترتیب دیے. یہ وہ احمد ابن اشکاب ہیں. مصر میں آج بھی ان کا مزار مقدس ہے اور لوگ زیارت کے لیے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. اہل مصر خوش عقیدہ مسلمان ہیں، بزرگوں کے مزارات سے عقیدہ رکھتے ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ محمد ابن فضیل نے ان کو حدیث بیان کی ہے. 195 میں ان کی وفات ہوئی ہے. محمد ابن فضیل بھی کوفہ کے ہیں. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ کوفہ میں محدثین اتنے تھے کہ حدیث کی درسگاہ 200 سے زیادہ کوفہ میں درسگاہ حدیث کی لگتی تھی. اتنے تھے کوفہ میں. حضرت امام بخاری رحمت، یہ بھی کوفہ کے ہیں احمد ابن اشکاب نے. میں نے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ احمد ابن اشکاب سے حدیث شریف انہوں نے امام بخاری نے سنی تو کوفہ میں ہی سنی ہوگی، یہ اندازہ ہے. یہ اندازہ کیوں ہوا؟ یہ اندازہ اس لیے ہوا کہ محمد ابن فضیل بھی ان کے ابتدائی دور میں کوفہ میں تھے، یہ بھی آخری میں کوفہ چھوڑ چکے تھے. اگر آخری کی حدیث ہوتی تو محمد ابن فضیل سے نہیں سنی ہوتی، کسی اور سے سنی ہوتی. محمد ابن فضیل تو اپنے شروع کے دور میں ہی کوفہ کے اندر تھے، آخری دور میں تو انہوں نے بھی کوفہ چھوڑ دیا تھا. اس لیے امام بخاری نے محمد ابن فضیل سے جو حدیث سنی وہ اپنے ابتدائی دور میں سنی. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا، محمد ابن فضیل کے بارے میں ایک بات سن لیں کہ ان کے ترجمے میں یعنی ان کی سوانح حیات میں تقریباً تمام کا کہنا ہے کہ رومیہ بالتشیع ان کو شیعہ کہا گیا ہے، اور کہیں پر یہ کہا گیا کہ متحرک یعنی متصلب قسم کے حضرت علی کی محبت رکھنے والے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے پر آنے والے، ان سے جنگ کرنے والے جو لوگ تھے، ان کے تعلق سے بڑے سخت الفاظ یہ استعمال کرتے تھے. پھر حضرت امام بخاری نے اس روایت کو کیوں لیا کہ جس روایت میں ایک راوی کو شیعہ کہا گیا ہے؟ اس سلسلے میں قانون طالبات اچھی طرح جانتی ہیں، ان کو پڑھایا جا چکا ہے کہ اس سلسلے میں حضرت امام بخاری کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی راوی ایسا ہے کہ جس کو شیعہ کہا گیا ہو لیکن وہ صادق ہے، عادل ہے، ثقہ ہے. صادق، عادل، ثقہ کیسے کہیں گے آپ؟ اس لیے کہ اس کے بیان کردہ الفاظ بھی دوسرے کئی محدثین کی زبانوں سے سن لیے گئے تو ان کو صادق اور عادل کہا گیا. صادق اور عادل ہوں، اور جو وہ روایت کر رہے ہیں اس روایت میں وہ اکیلے نہ ہوں. دوسری شرط ہو گئی. تیسری شرط یہ ہے کہ جو روایت کی جا رہی ہے وہ صرف اہل بیت کی فضیلت میں نہ ہو. تیسری شرط ہو گئی.
चौथी शर्त उसके अंदर यह है कि वो दूसरे अहले बैत के अलावा दूसरे जो अइम्मा या दूसरे, खास तौर पर बनी उमैया की मजम्मत में ना हो। जब ये चार शर्तें किसी के अंदर पाई जाएंगी तो अगरचे उनको शिया कहा गया हो लेकिन उसकी रिवायत इमाम बुखारी ले लेते हैं, ये चार शर्तों के साथ। तो मोहम्मद इब्न फुदैल की अब ये बात समझ में आ गई होगी कि अहादीस करीमा कितनी छान फटक कर ली गई। ये मोहम्मद इब्न फुदैल अगरचे मुतहर्रिक थे, मुतहर्रिक काफ नहीं है, काफ है, उसको हमारे उर्दू में अगर हमारी उर्दू ज़बान में तर्जमा करें तो सही तर्जमा होता है बहुत मुतसल्लिब सुन्नी है। तसल्लुब एक अलग चीज़ है, मुतहर्रिक एक अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। इंशाअल्लाह किसी मौके पर इसको बयान करेंगे। मोहम्मद इब्न फुदैल, इनसे ली हदीस अहमद इब्न अशकाब ने, और इन्होंने लिखी उमारा इब्न काबका से, उन्होंने ली अबू ज़ुरआ से रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा। हज़रत उमारा इब्न काका और अबू ज़ुरआ, ये उमारा हदीस शरीफ की रिवायतों में 4 उमारा आते हैं, इसीलिए हज़रत इमाम बुखारी ने इस हदीस शरीफ में उनकी जो है इब्नियत, उनकी अबूवियत का ज़िक्र किया कि किसके बेटे हैं। तो ये इब्न काका हैं, एक उमारा राजी हैं, एक उमारा दिमिश्की हैं, ये वो नहीं हैं। अब ये हज़रत उमारा ये भी कूफ़ी हैं, ये जो है ना दिमिश्की नहीं है, ये राजी नहीं है। अबू ज़ुरआ रदी अल्लाह ताला अन्हु से, अबू ज़ुरआ भी रिवायत में 3 हैं। अबू ज़ुरआ राजी भी एक हैं, अबू ज़ुरआ जो है वो बाद में वो भी मिस्र मुंतकिल हो गए थे, वो भी हैं, लेकिन ये अबू ज़ुरआ वो नहीं है। ये अबू ज़ुरआ वो हैं कि जो मदीने शरीफ में क़ियाम पज़ीर हो गए थे। अबू ज़ुरआ रदी अल्लाह ताला अन्हु ये भी अजिल्ले ताबईन में शुमार होते हैं और बहुत अहादीस करीमा इनसे मरवी है। और इन्होंने भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हालांकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर बहुत जल्दी चले गए थे, लेकिन इन्होंने बाकायदा कूफा में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर अहादीस करीमा सुनी है। ये वो हैं हज़रत अबू ज़ुरआ रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर ये हदीस शरीफ मरवी है हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से। असल रावी सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं इसमें। और अहादीस जानने वाले तकरीबन लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि अबू हुरैरा की अहादीस करीमा में क्या शान है। सबसे ज़्यादा अहादीस करीमा जिस ज़ात से मरवी है वो ज़ात हज़रत अबू हुरैरा की है, लेकिन अहले तशरीह सबसे ज़्यादा अगर नफ़रत करते हैं रावियों में तो हज़रत अबू हुरैरा ही से करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु उन अहादीस के भी रावी हैं जिसमें अहले बैत की मोहब्बत साबित होती है, और उन अहादीस के भी रावी हैं जिसमें सहाबा की मोहब्बत, अफदलियत अबू बकर सिद्दीक की अहादीस करीमा हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। और हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं रावी कि जो रिवायत बिल माना के कायल नहीं थे, रिवायत बिल लफ्ज़ के कायल थे। रिवायत बिल माना मतलब सरकार ने जो फरमाया उसको अपने अल्फाज में, अपने मफहूम में हम पेश कर दें, और रिवायत बिल लफ्ज़ का मतलब है कि जो लफ्ज़ आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया उसी लफ्ज़ को याद रखना और रिवायत करना तो उसी लफ्ज़ के साथ बयान करना। तो रिवायत बिल लफ्ज़ जब हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते थे तो शियों का काम इसमें चल नहीं सकता। शिया बहाना लेकर रिवायत बिल माना करते हैं, और आज भी शियों का कानून यह है कि रिवायत बिल लफ्ज़ हो या रिवायत बिल माना हो, दोनों का मकाम और मनसब एक ही है। जबकि अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि रिवायत बिल लफ्ज़ का और रिवायत बिल माना दोनों का हुक्म अलग है। दोनों के बारे में जो है सोचा जाता है, समझा जाता है कि रिवायत बिल माना है कि रिवायत बिल लफ्ज़ है। तो हज़रत अबू हुरैरा, हालांकि जायज़ दोनों हैं, हालांकि दोनों जायज़ है, रिवायत बिल माना भी जायज़ है। किसके लिए?
جو عربی کے قوانین اور محاورات کو اچھی طرح جانتا ہو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ روایت بالمعنی کرے. اور اردو میں جب ہم حدیث شریف کا ترجمہ سناتے ہیں تو وہ تو روایت بالمعنی ہی ہوتی ہے. اگر وہ ناجائز ہو تو اردو میں حدیث شریف سنانا ہی جائز نہ ہوگا. اس لیے روایت بالمعنی جائز ضرور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت باللفظ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے استاذ محترم حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت ظلہ النورانی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث کریمہ جو اہل سنت والجماعت کے مراسم اور عقائد کو ثابت کرتی ہیں ان کو زبان زد عام و خاص کر دیا. پورے یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ موجودہ دور کے صرف انڈیا کے نہیں، پاکستان کے بھی، بنگلہ دیش کے بھی، لنکا کے بھی، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں کے درسگاہوں کے محدثین کا کہنا ہے کہ علامہ صاحب کی ذات، ضیاء المصطفیٰ صاحب کی ذات، محدث کبیر کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے سارے جہان کو اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کو احادیث سے ثابت کرنے کا فن عطا کیا ہے. وہ ذات ہیں. یہ حدیث پاک جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس حدیث پاک کو سنیوں کے عام لوگوں نے بھی سنا ہے. تو کس سے سنا ہے؟ وہ علامہ صاحب سے ہی سنا ہے. حضرت ابو ہریرہ سرکار کی خدمت میں آئے، انی سمعت منک حدیثا کثیرا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے آپ سے بہت احادیث سنی ہیں، ولیکن نسیت، یا رسول اللہ میں حدیث بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رکھ پاتا ہوں. یاد نہیں رکھ پاتا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ خود علامہ صاحب فرماتے ہیں یاد نہیں رکھ پاتا ہوں کا مطلب لفظاً یاد نہیں رکھ پاتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ معنن بھی بھول جاتا ہوں. لفظاً یاد نہیں رکھ پاتا ہوں. اور اگر یہ بھی معنی ہو کہ معنن بھی بھول جاتا ہوں تو آگے اس کی شرح آ رہی ہے. میں نے حدیث بھلا دی، نسیت، میں بھول گیا حدیث شریف. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چادر ہے آپ کی، یہ چادر پھیلاؤ. انہوں نے چادر کو پھیلا دیا. تو چادر کو پھیلاؤ، کیسے پھیلاؤ؟ تو اکثر و بیشتر اس میں پھیلانے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین پر ایسے پھیلا دیا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور زیادہ تر جو ادب کا مقام اور منصب ہے تو وہ ایسا، چادر کو ایک پلہ ادھر رکھا اور یہ ایسے ہاتھ میں رکھ کے یوں پھیلا دیے. پھیلی ہوئی ہے چادر. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک سے ایک چلو لیا، اس میں ڈال دیا. دوسرا چلو لیا، اس میں ڈال دیا. تیسرا چلو لیا، اس میں ڈال دیا. اور فرمایا ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا. اور جب سینے سے لگا لیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ما نسیت حدیثا قط، میں کبھی بھی زندگی میں اس کے بعد کوئی حدیث نہیں بھولا، کبھی نہیں بھولا. اور سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ احادیث پڑھنے والے کو روشن ہو جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی الفاظ کو بھی نہیں بھولتے تھے، وہی الفاظ ذکر کرتے تھے جو سرکار دو عالم کی زبان اقدس سے نکلے ہیں. کیوں؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صراحت موجود ہے کہ یہی لفظ سرکار نے بیان فرمایا. حضرت عمر کی صراحت موجود ہے، ابن عمر کی صراحت موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت موجود ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہی لفظ سرکار نے ادا فرمایا. جب اتنے صحابہ جس چیز کو کہیں کہ سرکار نے یہی لفظ ارشاد فرمایا ہے، یہی زبان اقدس سے ادا کیا ہے، اور ابو ہریرہ کی جب روایت کو ہم دیکھیں تو اتنے صحابہ جس کی تائید کرتے ہیں، جس کی تصدیق کرتے ہیں، وہی لفظ حضرت ابو ہریرہ کی زبان سے نکلتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ابو ہریرہ نے ویسے ہی نہیں، حقیقتاً کہا کہ میں زندگی میں کبھی حدیث کو نہیں بھولا ہوں. ما نسیت حدیثا قط، میں کبھی بھی زندگی میں کوئی حدیث نہیں بھولا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ سے احادیث کریمہ زیادہ مروی ہیں کہ سرکار نے ان کو احادیث کریمہ یاد رکھنے کی صلاحیت اور قوت عطا فرما دی. تو یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے
نہ حاجت اگر کی ہے. حضور علامہ صاحب قبلہ جب تقریر میں بیان فرماتے ہیں تو بڑی لذت لے کر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ یادداشت نہیں ہے، کمزور ہے، حدیث بھول جاتا ہوں، تو یہ نہیں کہا کہ بادام کھا لو، بادام کا حلوہ کھا لو، اس سے یادداشت اچھی بڑھ جائے گی، یہ کر لو وہ. تو سرکار تو طبیب بھی ہیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہری علاج نہیں بتایا، بلکہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مبارک سے چلو لیا، اور دیکھنے میں چلو اور ہاتھ خالی لگ رہا ہے، لیکن ابو ہریرہ کو زندگی بھر کے لیے شفا مل گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک رحمت عالم ظاہری طور پر بھی عطا کرتے ہیں اور باطنی طور پر بھی عطا کرتے ہیں. ظاہری بھی دیتے ہیں، باطنی بھی دیتے ہیں، دونوں دیتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. اس میں آپ نے دیکھی ہوگی رعایت سجا، ہر جگہ الف اور نون آ رہا ہے، اور اس کو کوئی اچھے ترنم والا ڈھنگ سے ادا کرے نا تو بہت لطف آتا ہے، اس میں پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو ایسا نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے کہ سرکار کا قول ہے اس لیے اپنی طرف سے رعایت سجا کے طور پر اس کو بیان کر دیا. نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ہی اسی سجا کے ساتھ یہ الفاظ نکلے ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں سجا کے ساتھ جملے بیان فرمایا کرتے تھے، اور اسی یعنی اور ہمیشہ سجا ہی کے ساتھ بولنا یہ طریقہ نہیں تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجا کے ساتھ بولنا، جیسے وہ تقریروں میں بہت سے مقررین بھی سجا کے ساتھ بولتے ہیں نا. ایک بہت مشہور مقرر ہیں، آ رہا ہے ٹرک، شہنشاہ ہے سڑک، ٹرک سڑک ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں، اسی کو رعایت سجا کہا جاتا ہے. یہ تقریروں میں بہت مقررین استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح عربی میں بھی رعایت سجا ہوتی ہے، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارے بزرگوں میں سے، صحابہ میں سے بھی، خود ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجا، رعایت سجا کے ساتھ نثر میں جملے بیان فرمائے ہیں. صحابہ نے بھی بیان فرمائے، ائمہ نے بھی بیان فرمائے، اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی تحریرات فتاویٰ میں دیکھیں آپ، تو فتاویٰ میں تک اعلیٰ حضرت رعایت سجا کے ساتھ جملے اختیار فرماتے ہیں. تو رعایت سجا کبھی کبھی اختیار کرنا بزرگوں کا طریقہ ہے، اور ہمیشہ رعایت سجا ہی کے ساتھ گفتگو کرنا یہ کسی بھی آدمی کو بے وقار کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی رعایت سجا اختیار کرنا عزت بڑھتی ہے. کیوں؟ اس لیے عزت بڑھتی ہے کہ کلام پر قدرت کی دلیل ہے کہ وہ جو بولنا چاہیں اسے ویسے بھی ادا کر سکتے ہیں اور رعایت سجا کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ قدرت الکلام کی دلیل ہے. تو رعایت سجا کے ساتھ بھی تقریر ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن پوری تقریر صرف رعایت سجا ہی پہ کریں تو وقار کم ہوتا ہے. کلمتانی حبیبتان، دو کلمے ہیں حبیبتان جو الی الرحمن اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں. کلمتان دو کلمے ہیں، آگے وہ کلمے آ رہے ہیں. طالبات سے اور طلبہ سے، جو طلبہ اس میں ہوں گے، ان سے ایک گزارش ہے کہ توجہ فرمایا. کلمتان دو کلمے، تو کلمے کی تعریف تو آپ نے کافیہ وغیرہ میں پڑھی ہوگی. تو جب کلمے کی تعریف یہ ہے کہ وہ معنی مفرد پر دلالت کرے، تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ معنی مفرد ہے نہیں، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمتان دو کلمے کیوں بیان فرمایا؟ سبحان اللہ العظیم بھی معنی مفرد نہیں ہے، دونوں کے دونوں کلمے نہیں ہے، کلام ہے، اور سرکار اس کو کلمے بیان فرما رہے ہیں. آخر یہ کیا بات ہے؟ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے. اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ کلمے کی جو تعریف نحو میں کی گئی ہے وہ علم النحو کی تعریف ہے. حالانکہ کلمہ وہ تو ایک فن کو سمجھانے کے لیے فنی تعریف کی جاتی ہے، جس فن کی اصطلاح
ہوتی ہے اسی فن میں استعمال ہوتی ہے. احادیث اور تفسیر میں کلمے کی تعریف الگ ہے اور علم نحو میں اور علم صرف میں کلمے کی تعریف الگ ہے. تو جس فن کی تعریف آپ منطق میں جب کوئی لفظ لیں تو اس کی اصطلاح الگ ہوتی ہے, اس کا مفہوم الگ ہوتا ہے, اور فقہ میں اگر اس کو لے لیں تو اس کا مفہوم الگ ہوتا ہے, اصطلاحات میں فرق پڑتا ہے. اسی لیے اگر کسی نے کوئی اصطلاحی لفظ کہیں پر اختیار کیا اور شبہ ہو تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جو ناطق استعمال کیا ہے یہ علم منطق کا ناطق ہے یا علم حدیث کا ناطق ہے. اگر منطق کا ناطق ہے تو معنی انسان, اور ناطق اگر علم حدیث کا ہے تو اس کا معنی بولنے والا, صرف اتنا معنی ہوگا, بولنے والا, وہ بولا ہے, اس نے نطق کیا ہے, یہ ہے معنی. اب وہ نطق جو ہے معنی والا ہو کہ غیر معنی والا ہو وہ الگ بات ہو گئی. تو ہر فن کی کچھ اصطلاحیں ہوتی ہیں. یہاں جو کلمتان ہے یہ کلمتان علم حدیث کا کلمہ ہے, علم نحو کا کلمہ نہیں ہے. یہی اس اعتراض کا جواب ہے. حبیبتان الی الرحمن, اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں. دونوں کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں. یہاں طالبات کے لیے, طلبہ اگر ہیں تو ان کے لیے بھی ہے. حبیبتان میں صلہ آیا ہے الہ کا, یہ بغیر صلے کے بھی ہوتا ہے. حبیب الرحمن صلہ نہیں ہے تو حبیب الرحمن ہو سکتا تھا. یہاں پر الہ صلہ کیوں آیا؟ یہ الہ صلہ اس بات کی دلیل ہے کہ رعایت سجا ارادی ہے. سمجھ گئے؟ رعایت سجا اگر سرکار الہ کے بغیر استعمال فرماتے تو حبیب الرحمن میں نون تثنیہ کا ساکت ہو جاتا, اور نون تثنیہ کا ساکت ہو جاتا تو حبیبتان نہیں ہوتا, حبیبتا الرحمن ہو جاتا. تو نون جب نہیں ہوتا تو پھر رعایت سجا کہاں ہوتی؟ تو کلمتان حبیبتان یہ سجا کے ساتھ نہیں بیان کر سکتی. تو رعایت سجا ارادی ہے. اس بات کی دلیل کیا ہے؟ الی الرحمن صلے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو حبیبتان کہا گیا تو اب الی الرحمن آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو الہ کبھی کبھی اضافت کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. الہ وہاں آتا ہے جہاں مضاف مضاف الیہ ہونا چاہیے, لیکن الہ آ گیا, علا آ گیا, با آ گیا, ایسا ہوتا ہے. اس کو آپ نے جب یہ شرح میاں میں پڑھا ہوگا تو وہاں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, ہے نا. بشیر الکامل میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے کہ الہ, علا, با یہ کبھی اضافت کے معنی میں آتے ہیں. تو یہاں پر الہ بمعنی اضافت ہے. اللہ کو پیارے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, ہے نا. دونوں کے دونوں مفہوم اس کے اندر آ سکتے ہیں. لیکن لفظ الہ کیوں آیا؟ الی الرحمن اس لیے آیا کہ وہاں حبیبتان کا نون ساقط نہ ہو اور رعایت سجا برقرار رہے. خفیفتان علی اللسان یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ جب ہم کسی چیز کو ادا کرتے ہیں تو کیا منہ میں اس کا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا 3 گرام وزن ہے, اس کا 4 گرام وزن ہے, اس کا 5 گرام وزن ہے؟ نہیں. ادا کرنے میں آسانی ہے, مشکل نہیں ہے. ادا کرنے میں آسانی ہے, مشکل نہیں ہے, یہ مطلب ہے. خفیفتان علی اللسان کے ادا کرنے میں تو خفیف کا مراد وزن سے نہیں, خفیف بمقابلہ ثقیل نہیں ہے یہاں پر, ہے نا. یہاں آسان کے معنی میں ہے کہ زبان پر ادا کرنے میں آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان, یہ میزان میں بڑے بھاری ہیں, بہت وزندار ہیں, یعنی ترازو میں بہت بھاری ہیں. اب یہاں پر میزان کا لفظ آیا ہے, یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ جو باب حضرت نے باندھا تھا اس باب کی ترجمۃ الباب کی مطابقت اس حدیث پاک میں المیزان سے ہو رہی ہے یہاں پر. اب ان کا جو مقصد تھا وہ ثابت ہو گیا کہ میزان میدان محشر میں ہوگا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ثقیلتان فی المیزان سے ثابت ہوا, اور یہاں پر اس کا کوئی اگر تعویل نکالنا چاہے
تو تعویل نہیں نکال پائے گا. کیوں نہیں نکال پائے گا؟ کہ اس کے مقابلے میں ادھر خفیفتان آیا اور ادھر ثقیلتان آ گیا ہے. تو اب یہاں پر ضرور اس کا وزن بھی ہوگا اور ضرور ایک ترازو بھی ہوگا. بغیر وزن کے ترازو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ کہ میدان محشر میں ایک ترازو ہے. یہ معتزلہ کے عقیدے کا رد ہو چکا. ثقیلتان فی المیزان، جو میزان میں بھاری ہوں گے. کون سے ہیں وہ کلمے؟ سبحان اللہ ہی و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ. تو برکت کے لیے ہم اور آپ پڑھ لیں اس کو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں بہت بحث ہے، وقت کافی ہو گیا ہے. میں سب کو چھوڑ کر صرف ایک دو بات جو یاد آ جاتی ہے فوراً اس کو ذکر کر دیتا ہوں. سبحان اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ رب العزت کی. اور اصل ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے میں پاکی کرتا ہوں اللہ کی. ہاں اصل ترجمہ یہ، بیان کا لفظ تو ہے ہی نہیں یہاں. یہ بیان کا ترجمے میں بیان آتا کیسے ہے؟ آج یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے. میں پاکی کرتا ہوں، کون ہے کہ جو اللہ کو پاک کر دے؟ اور کیا معاذ اللہ رب العالمین وہاں کچھ عدم نظافت اور عدم طہارت کا کچھ مسئلہ ہے کہ یہ بندہ پاک کرنے چلا؟ میں پاک کرتا ہوں، سبحتہ سبحانہ. اس جو سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے نا، سبحان اللہ میں نون پر فتحہ کیوں ہے تو آپ کو بتایا گیا ہوگا. سبحتہ سبحانہ ہے اس کی اصل. تو سبحانہ میں جو مفعول ہے سبحانہ، اسی کو سبحان اللہ میں نون پر فتحہ ہے. تو سبحتہ سبحانہ، میں نے اس کو پاک کر دیا. پاک کرنا تو کون پاک کرے گا اس کو؟ اس کو اور آسانی کے ساتھ سمجھنا ہے تو طلبہ طالبات سمجھیں گے اس کو بہت جلدی کہ باب تفعیل سے ہے. سبحتہ تسبیح باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل کا کوئی بھی فعل آتا ہے تو اس کی متابعت باب انفعال سے ہوتی ہے. باب انفعال سے ہوتی ہے، یعنی میں نے کپڑے کو پاک کیا تو کپڑا پاک ہو گیا. میں نے اس کو کھانا کھلایا تو اس نے کھانا کھا لیا. یہ متابعت باب انفعال سے ہوتی ہے. تو میں نے اسے پاک کیا تو پاک ہو گیا، کیا یہ معنی ہوگا یہاں پر؟ جبکہ یہ باب تفعیل سے آیا ہوا ہے. سبحتہ سبحانہ اس کی اصل ہے. تو پھر یہ کیا معنی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے پاک کرنے سے پاک ہوتا ہے؟ نہیں. ملا حسن میں اس کا بڑا اچھا جواب دیا گیا ہے، اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ احادیث کریمہ کی روشنی میں بڑا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے. اور جب وہ نور ہے، قرآن شریف سے میں اللہ نور السماوات والارض، تو اللہ نور ہے. تو بندہ جب پاکی بیان کرتا ہے تو بندے کا پاکی بیان کرنا رب الی الرحمن، رب کی طرف جاتا ہے، اور وہ نور ہے تو اس سے ریفلیکٹ ہو کر، اس سے ٹکرا کر اس کا پاکی بیان کرنا واپس بندے کی طرف آتا ہے. تو بندہ اللہ کو پاک نہیں کرتا بلکہ بندہ تسبیح بیان کر کے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. تو انفعال کی مطابعت ضرور ہے، لیکن منفعل یہاں پر وہی ہے جس نے تسبیح بیان کی ہے. منفعل کوئی دوسرا نہیں بلکہ منفعل کون ہے؟ وہی ہے کہ جس نے خود اللہ کی تسبیح بیان کی. میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی تو میں گناہوں سے پاک ہو گیا، بد اخلاقیوں سے پاک ہو گیا، برائیوں سے پاک ہو گیا، ظلمت سے پاک ہو گیا. میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی تو ساری کی ساری جو ہے کمزوریاں مجھ سے دور ہو گئی. یہ ہے سبحان اللہ کا فائدہ، کیونکہ وہ نور ہے اور نور سے وہ جو اس کی تسبیح ٹکرا کر آتی ہے. سبحان اللہ العظیم. بس ایک بات بہت ضروری ہے،
وہ بہت ضروری یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے تو کس سے پاک ہے؟ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے ہم اللہ کو پاک مانتے ہیں، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، اور سبحان اللہ کی فضیلت دوسری احادیث میں بہت آئی ہے، دوسرے کسی موقع پر، ابھی وقت زیادہ ہو گیا ہے، دوسرے کسی موقع پر ہم بیان کریں گے، بہت فضائل آئے ہیں سبحان اللہ کی۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کس سے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جھوٹ سے پاک ہے، اس لیے کہ جھوٹ بھی عیب ہے، جھوٹ بھی نقص سے ہے۔ تو سبحان اللہ جب بھی ہم کہتے ہیں تو ہم دوسرے جملوں میں یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، اور جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے تو ہم دیوبندیوں کا رد کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ کہنا یہ بھی اشاروں میں رد وہابیہ ضرور ہے، لیکن یہ سمجھ میں تب آئے گا جب آپ پہلے یہ سمجھا دیں کہ وہابیوں دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ خالی سبحان اللہ کہنے سے پورا رد نہیں ہو پائے گا، آپ کو بولنا پڑے گا، نام لے کر سمجھانا پڑے گا۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ حدیث پاک معتزلیوں کا بھی رد ہے اور دیوبندیوں کا بھی رد ہے، موجودہ دور میں جو دیوبندی ہیں بدعقیدہ، ان کا بھی رد ہے۔ اور ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب بندے کو پتہ چلے کہ یہ میزان پر بہت بھاری ہیں اور زبان سے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ بار بار اس کو ادا کرے گا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ کسی بھی شخص کو اگر کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جو ظاہری طور پر دور ہونا مشکل لگ رہی ہے تو فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے بیچ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور و بحمدہ استغفر اللہ، یہ 3 کلمے وہ ادا کرے تو 40 دن پورا ہونے سے پہلے بڑی سے بڑی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ یہ تو احادیث کریمہ سے دیا ہوا وظیفہ ہے، اس لیے فجر کی سنت اور فرض کے بیچ اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا کرے۔ یہ حدیث پاک آخری میں نے آج کی ان طالبات کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کی اجازت فقیر کو حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب سے ہے، اور حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کو حضور حافظ ملت اور صدر الشریعہ سے ہے، اور حضور حافظ ملت کو بھی حضور صدر الشریعہ سے ہے، اور حضور صدر الشریعہ کو اعلیٰ حضرت سے ہے، اور اعلیٰ حضرت کو بہت سے سلسلوں سے ہوتے ہوئے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے، اور محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کئی واسطوں سے حضرت امام بخاری تک یہ سند ہے۔ تو آج جو طالبات یہاں پر ہیں ان کو بخاری کی اجازت، جنہوں نے یہاں بخاری شریف پڑھی ہے ان کو بخاری کی اجازت حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت ظلہ النورانی کے وسیلے سے میں نے ان کو اجازت دی، وہ بخاری شریف کو اپنی عملی زندگی کو مکمل رکھتے ہوئے پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ بخاری شریف کو پڑھنا اور پڑھانا، یاد رکھنا کئی فنون کو یاد رکھنے کے بعد ہی آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان طالبات کو احادیث کریمہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تمام طالبات سے ایک گزارش یہ ہے کہ کتاب کو جو بند کریں گے تو ادھر سے بند مت کیجئے جدھر سے شروع ہوتی ہے، یہ آخری صفحہ ہے، پہلے اس کو بند کیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ اس کی جلد کو ادھر بند کیجئے۔ یہ کتاب ابھی ہو گئی ہے کہ اس کا آخری سائیڈ اوپر ہے، تو اب اس کو جو ہے سیدھی کر لیجئے۔ آخری میں جب آپ نے اس حدیث شریف کو مجھ سے پڑھا اور اس کی اجازت میں نے آپ کو دی تو تمام ان فارغات کے لیے میری طرف سے نصیحتیں ہیں۔ یہ نصیحتیں پرنٹ میں موجود ہیں، آپ کے استاذ گرامی کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں، زیادہ ہیں 900۔ یہ آپ ان نصیحتوں پر اپنی زندگی میں عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ
مسلک اعلیٰ حضرت کو احادیث کریمہ بیان کرتے ہوئے عام کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا کرے. یہ اسٹیکرز ہیں، جس کو چاہیں دے دیجیے.